لڑکیاں ننگے ناچ نوچ رہی ہیں، ٹک ٹاکر نے تمہیں میری نسل کو برباد کر دیا، اس ٹک ٹاک نے، انسٹاگرام نے، فیس بک، اور میری ساری نسل زنا دیکھ رہی ہے، ساری رات جاگ رہے ہیں، اور اوپر والا دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کہ ساری قوم فحاشی میں غرق ہو گئی، ماں باپ کو ہوش نہیں، ان کی بچیاں ان کے سامنے ناچ رہی ہیں، ٹک ٹاک بنا رہی ہیں، اور ماں باپ کو ہوش کوئی نہیں ہے۔ کوئی اللہ سے ڈرو، کوئی اللہ سے حیا کرو کہ اس رب کی دھرتی پہ گناہ کرتے ہو۔ قبضے گروپ، قبضے مافیے، میرے ملک کو تو لوٹ کے لے گئے چند لوگ، یہ قبضے مافیے، یہ قبضے گروپ، ہم نے ان کا کیس اللہ کی بارگاہ میں ڈال دیا ہے، وہاں انشاءاللہ ہم اللہ کے نبی کو وکیل بنائیں گے۔ یہ دھرتی میرے رب کا آنگن ہے۔ ہم روزانہ اپنے گھر کے صحن کی صفائی کرتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے وہ نوکر رکھتے ہیں، نوکرانیاں رکھتے ہیں، وہ جھاڑو دیتی ہیں۔ یہ دھرتی میرے رب کا آنگن ہے، اسے انسانوں نے کفر سے بھر دیا، شرک سے بھر دیا، فحاشی سے بھر دیا، بدماشی سے بھر دیا، لڑکیاں ننگے ناچ نوچ رہی ہیں، ٹک ٹاکر نے تمہیں میری نسل کو برباد کر دیا، اس ٹک ٹاک نے، اور اس نے کیا کہتے ہیں انسٹاگرام نے، اور ایک اور ہوتی ہے فیس بک، اور میری ساری نسل زنا دیکھ رہی ہے، ساری رات جاگ رہے ہیں، اور اوپر والا دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اندھیروں میں وہ تم سے غافل نہیں ہے۔ یہ رات تو تھی اللہ سے مناجات کے لیے، اللہ کے آگے رونے دھونے کے لیے، یہ کیا کر دیا کہ ساری قوم فحاشی میں غرق ہو گئی، ماں باپ کو ہوش نہیں، ان کی بچیاں ان کے سامنے ناچ رہی ہیں، ٹک ٹاک بنا رہی ہیں، اور ماں باپ کو ہوش کوئی نہیں ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے، جوان بیٹیوں کو جوان لڑکوں کے ساتھ پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، زنا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ یہ تو ہماری حکومتیں ظالم بددیانت ہیں، یہ تو ایسی نہیں ہے کہ یہ الگ یونیورسٹی نہ بنا سکیں، لڑکیوں کی الگ بنے، لڑکوں کی الگ بنے۔ یہ بھی کبھی ہوا کہ جوان لڑکا جوان لڑکی ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوں، ایک ڈیسک پر بیٹھے ہوں اور زنا نہ ہو؟ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے؟ میں نے لاہور کی ایک یونیورسٹی میں بیان کرنے گیا، میں جا رہا تھا، ایک لڑکا میرے ساتھ آ گیا یونیورسٹی کا، کہنے کہ مولانا کچھ حیا پہ بات کریں، اس یونیورسٹی میں زنا سستا ہے، روٹی مہنگی ہے۔ یہ پہلے مجرم ماں باپ ہیں جنہوں نے جوان بچیوں کو اس فضا میں پھینکا، اس آگ میں پھینکا۔ وہ مجرم ہیں، وہ ماں باپ مجرم ہیں، پھر وہ بچیاں مجرم ہیں کہ جو جانتی ہیں کہ یہ حرام ہے، اور پھر چند ٹکوں کے لیے عورت پہ تو کمانا فرض ہی نہیں ہے، میرے رب نے کیا، مرد کے ذمہ ہے عورت کو کما کے کھلا، عورت بیوی بنے، ایک مثالی بنے، عورت ماں بنے، ایک مثالی بنے، ماں کے قدموں تلے جنت میں شادی، 2 بیٹیوں کی شادی، 3 بیٹیوں کی شادی کر دے، آپ نے کہا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ ایک صحابی نے کہا یا اللہ اگر 2 ہوں، کہ 2 کی بھی شادی کرے تو ایسے ہوگا۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ جو ہوئے ہی کو دوئی ہوئے ہی کوئی نہ، کہ جو ایک کی ڈولی میں بٹھائے گا وہ بھی ایسے ہوگا۔ 10 بیٹوں کی شادی کرو، جنت کا وعدہ کوئی نہیں، ایک بیٹی کے ہاتھ پیلے کر کے ڈولی اس کی اٹھا دو، میرا نبی کہتا میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ جس عورت کی اللہ نے یہ عزت بنائی ہو، وہ یہ ان جھوٹی ایک کاغذ کی ڈگری کے پیچھے اپنی عزت کے سودے کر رہی۔ میں ان فضاؤں سے گزر کے منبر پر آیا ہوں، آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، میں صرف سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے یہ دیکھا ہوا ہے۔ میرے اللہ نے مجھے نکال لیا، میں جہنم کا ایندھن تھا جس راستے پر میں تھا، میرے اللہ نے میرے اوپر کرم کیا، مجھے نہیں پتا کس کی دعا سنی، پتہ نہیں کس بات پہ رحم کیا، میری تو پشتوں میں کوئی دیندار کوئی نہیں تھا، سارے جاگیردار، زمیندار، متکبر۔ اللہ نے کہا میرا ہاتھ پکڑا، مجھے کھینچ کے آج میں آپ کے سامنے بیٹھا، میں نے ان گندگیوں کو دیکھا۔ بچو، اللہ کے واسطے بچو۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو کچھ ہو رہا ہے تمہارے گناہوں کے سزا ہے، اور بہت سارا تو میں معاف کر دیتا ہوں، بہت سارا تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ جب ایسے گناہ ہوتے ہیں تو پانی بپھرتا ہے۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم۔ سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں ان بے حیاؤں کو نگل جاؤں، میں ان کو بہا دوں، غرق کر دوں۔ او سمندر تو کراچی ہے،
انہوں آوڑے شاید 2 گھنٹے لگ جائیں. یہ جو دھرتی ہے یہ کہتی ہے والارض تستأذن فی ان تبتلعه، زمین کہتی ہے یا اللہ یہ میرے اوپر زنا کر رہے ہیں، میرے اوپر لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کر رہے ہیں، میرے اوپر قتل کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان کو اندر لے جاؤں. این ہونا این پانی نو تو آمڑے کو جھٹ لگ جاوے گا، اے زمین ایوں ہوگی اور سارے ہم اندر. والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیرا کھاتے ہیں اور تو تیرے آگے بدماشی کرتے ہیں، ہمیں اجازت دے ہم ان کی گردنیں اڑا دیں. واہ میرے ربا، میرے سونے ربا، جس کی نافرمانی ہو رہی ہے غصہ تو اس سے آنا چاہیے. زمین تو ہماری خادم ہے، پانی ہمارا خادم ہے، فرشتے ہمارے خادم ہیں. نوکروں کو غصہ چڑھ رہا ہے اور جو مالک ہے جسے پکڑنا ہے انسان سے خنزیر بنا دے، بنائے نہیں. انسان سے بندر بنا دے، بنائے نہیں. کونوا قردۃ خاسئین، ایک رات میں اللہ نے کہا باندر بن جاؤ، سارا شہر باندر بن گیا، چھوٹے بڑے سارے. اور جعل منہم القردۃ والخنازیر، اور کا خنزیر بن جاؤ، انسان سے خنزیر بنا دیا. دعائیں دو کملی والے کو، سبز گنبد والے کو، جس کے آنسو اللہ کے عذاب کو روکے ہوئے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ کی آمد کا مہینہ ہے، جس کے آنسوں نے اللہ کے عذاب کو روکا ہوا ہے. ورنہ اللہ کی قسم ہم وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو پہلی قوموں نے کیا، لیکن نہ ہمیں بندر بنایا نہ خنزیر بنایا. یہ پانی کی پکڑ تو بہت تھوڑی سی ہے. سوچو پورا شہر فیصل آباد بندر بنا ہوا ہو، کیا حال ہوگا؟ تو میرا رب کہتا ہے جواب میں، جس نے غصے ہونا تھا، کہتا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، چلو اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں. سبحان اللہ. ان کان عبدکم شانکم بہی، تم نے پیدا کیا ہے مار دیو. ان کان عبدی، اگر میں نے پیدا کیا ہے میرا بندہ ہے تو منی و الی عبدی، میں جانوں میرا بندہ جانے. تو وہ کہتا ہے یا اللہ کو کرتا صحیح ہے تو انہوں پکڑتا کیوں نہیں پیا؟ تو میرا رب کہتا ہے ان اطانی لیلن قبلتہ ان اطانی نہارن قبلتہ، میں اس ظالم کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. رات کو کبھی توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، دن کو توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، جوانی میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، بڑھاپے میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا. اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو ساری زندگی گناہوں میں گزار کے توبہ کرنے کے لیے آتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں. حضرت عمر کے زمانے میں ایک گویہ تھا، وہ کدو کے اوپر تار لگا کے نا اس کو ستار بناتے تھے، اس سے وہ گاتا بھی تھا اور کماتا بھی تھا. جب وہ بوڑھا ہو گیا، آواز بیٹھ گئی، روٹی ختم ہو گئی، بھوک آ گئی، تو جنت البقیع ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گیا. یا اللہ جب آواز تھی روٹی چلتی تھی، اب آواز بند ہو گئی ہے، اب بھوکا ہوں یا اللہ، بھوکا ہوں یا اللہ. ہائے عمر مسجد نبوی میں سوئے ہوئے ہیں. میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. میں جب قبر سے نکلوں گا تو میرے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر نکلے گا اور میرے الٹے ہاتھ سے عمر نکلے گا اور میرے قدموں سے بلال نکلے گا. عمر سوئے ہوئے ہیں، آواز آتی ہے میرا ایک بندہ مجھے بقیع میں پکار رہا ہے، اس کی مدد کو پہنچو. حضرت عمر کی آنکھ کھلی، نہ جوتا پہننا یاد رہا، نہ پگڑی اٹھانا یاد رہا، ننگے سر ننگے پاؤں بھاگے بقیع کی طرف. اس وقت بقیع میں درخت ہوتے تھے، اب تو انہوں نے سارے کاٹ کوٹ دیے. تو وہ جو بھاگے اور دوڑتے ہوئے تو قدموں کی دھمک کی آواز آئی بابے کو، تو اس نے دیکھا کوئی آ رہا ہے، انہیں یوں دیکھا تو عمر، تو اٹھ کے بھاگا. حضرت عمر کہنے لگے بھاگو نہیں، رک جاؤ، میں خود نہیں آیا ہوں، میں بھیجا گیا ہوں. اس نے کہا کس نے بھیجا تمہیں؟ جس کو پکار رہے ہو اسی نے مجھے بھیجا ہے تیرے پاس. تو وہ وہیں بیٹھ گیا اور رونے لگا کہ یا اللہ ساری زندگی تجھے یاد نہ کیا، یاد کیا تو روٹی کے لیے یاد کیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے. اس کی چیخ نکلی اور جان نکل گئی. حضرت عمر نے خود اس کا جنازہ پڑھایا اور اس کو قبر میں اتارا. یہ ہے میرے اللہ کی عزت افزائی اپنے نافرمان بندے کے لیے، فرمانبرداروں کے لیے کیسا ہوگا. تو اللہ نے ایک سب سے پہلا عذاب پانی کا بھیجا اور تہس نہس کر دیا.
آج کا پانی بھی میرے رب کی ناراضگی کا اعلان کر رہا ہے، اس کا شور، اس کی موجیں، اس کا طوفان پکار پکار کے کہہ رہا ہے آ جاؤ اللہ کی طرف، کر لو توبہ، کر لو توبہ، راستے کھلے ہیں، ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہو یا اللہ توبہ، اللہ سارے معاف کر دے گا۔ اور دوسرا عذاب اللہ نے ہوا کا بھیجا، جو قوم عاد پر بھیجا، جو پہاڑوں میں ہمارے ہوا چلی اور اس نے ہزاروں من وزنی پتھروں کو ایسے اٹھایا اور آ کر بستیوں کے اوپر گرا دیا۔ میری فاؤنڈیشن کے بچے گئے ہوئے ہیں وہاں بنیر میں، اب تو خیر ہم نے یہاں بلا لیا ہے کہ یہاں کا بھائی ساری آ گئی ہے، تو وہ بتا رہے تھے کہ اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں، ہزاروں من کے حساب سے، اس کے نیچے لاشیں دبی پڑی ہیں اور وہی پتھر ان کی قبر بن گیا ہے، کوئی ان کو نکال نہیں سکتا۔ ساتھ بھینس بھی دبی پڑی ہے، بکر بھی دبی پڑی ہے اور انسانوں کے جسم بھی دبے پڑے ہیں کہ اللہ نے ہوا کو سرکش کیا۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے جیسے پانی باغی ہوا تھا ایسے ہی ہوا بھی باغی ہوئی تھی، بریح سرسرن عاتیہ، ہم نے قوم عاد پہ ہوا بھیجی جو سرکش ہو گئی، کس پر؟ فرشتے کے ہاتھوں سے لگام چھوٹ گئی اور اللہ کنٹرول کر رہا تھا۔ اور پانی کا سوراخ کتنا کیا تھا؟ انگوٹھی کے برابر، اور ہوا کا سوراخ کتنا کیا تھا؟ انگوٹھی کے برابر، اور یوں تباہی و بربادی کر دی تھی کہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، قوم عاد جیسا اللہ نے پیدا نہیں کیا، لم یخلق مثلها فی البلاد، 40 ہاتھ کا قد، 50 ہاتھ کا قد، 600-700 سال کی عمر، بوڑھے نہیں ہوتے تھے، بیمار نہیں ہوتے تھے، دانت نہیں ٹوٹتے تھے، بال نہیں سفید ہوتے تھے، جوانی نہیں جاتی تھی، اور طاقت میں کہتے تھے من اشد منا قوہ، کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور، کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور۔ تو اللہ نے کہا ان سے کہو اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا بآیاتنا یجحدون، ان سے کہو جس رب نے پیدا کیا ہے تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہود علیہ السلام سمجھاتے رہے اور وہ کہتے رہے من اشد منا قوة، اور تو ماڑا جا بندہ ہے اور تیری من کیسے اپنی عزت خراب کرنی، چل چل اپنا کام کر، کوئی ساڑھے جا لے کے آ۔ آخر مہلت ختم ہو گئی، اللہ نے قحط بھیج دیا، بارش رک گئی، زمین کی رگیں بند ہو گئیں، تو بھوک اور فاقی کی شکل بنی، تو انہوں نے ایک وفد بھیجا بیت اللہ، عرب قوم تھی قوم عاد، کہ جاؤ وہاں دعا مانگو اللہ سے کہ اللہ ہمیں سرسبزی عطا کرے۔ تو یہ وفد بیت اللہ میں پہنچا کہ ہمیں پانی چاہیے، 3 بادل آ گئے، آواز آئی ان میں سے ایک کو چن لو، ایک سفید تھا، ایک سرخ تھا، ایک کالا تھا، تو آپس میں مشورہ کرنے لگے، سفید بادل میں تو پانی نہیں ہوتا، سرخ بادل میں ہوا ہوتی ہے، کالے بادل میں پانی ہوتا ہے، ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل چاہیے، یہ بادل کا آئے گا۔ جب یہ واپس آئے فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم، پھر وہ بادل آیا، پھر وہ بادل آیا، کہنے لگے بادل آ گیا، سارے باہر نکل آئے، بادل آ گیا، بادل آ گیا، بارش آ گئی، بارش آ گئی، لیکن وہ کیا تھا؟ ریح فیہا عذاب علیم، وہ ہوا تھی جس میں دردناک عذاب چھپا ہوا تھا۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتری القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ، 7 راتیں اور 8 دن وہ ہوا چلی اور ایسے گھومتی ہوئی ان کے گھروں کو اڑا دیا۔ 50-50 فٹ کے نوجوانوں کو یوں اٹھاتی تھی اور ان کو بگولے میں گھماتی تھی اور پھر ان کے سر ٹکراتی تھی، پھر ان کو ایسے بکھیر دیتی تھی، پھر ان کو بگولے میں لیتی تھی اور پھر ان کے سر آپس میں ٹکراتی تھی، پھر ان کو کھول دیتی تھی، پھر ان کے سر ٹکراتی تھی، فضا میں ان کے سر ٹکرا کے ان کی گردنیں الگ ہو گئیں، دھڑ الگ ہو گئے، جو غاروں میں چھپے وہاں ہوا ایسے گھوم کے اندر جاتی غاروں میں اور ان کو کھینچ کے باہر لاتی اور اوپر اٹھا دیتی اور پھر ان کے سر ٹکراتی یہاں تک کہ دھڑ الگ، کانہم اعجاز نخل خاویہ۔ عربوں کو سنا رہا ہے نا اللہ، عربوں کو کھجور کا بڑا پتہ ہے، کھجور کا
اوپر سے پتے بھی کاٹ دو اور نیچے سے بگاڑ دو لیکن موٹے پہ ہو جائے. تو اللہ نے ایسی تشبیہ دی کہ ان کا دل ہل جائے کہ ساری قوم کھجور کے کٹے ہوئے تنے کی طرح پڑے ہوئے تھے. اللہ نے دو قوموں کو ہوا اور پانی کے ذریعے سے تہس نہس کر دیا ہے. یہ پانی کی بغاوت خود نہیں ہے. میری 70 سال عمر ہے, پہلے بادل کیوں نہیں پھٹے؟ یہ کلاؤڈ برسٹ کہاں سے آ گیا ہے؟ بادل اللہ کے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح آخری لفظ والسحاب المسخر بین السماء والارض. آخری لفظ کا ترجمہ کرتا ہوں. اور یہ جو بادل زمین آسمان میں کھڑے ہوئے ہیں لآیات لقوم یعقلون, کہ میری نشانی نہیں تو اور کیا ہیں. یہ کہاں سے آ گیا کلاؤڈ برسٹ؟ اسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں. آج 17واں سال گزر رہا ہے. یہ کلاؤڈ برسٹ کیوں ہے؟ یہ بادل باغی ہو گئے ہیں. بادلوں کو اللہ نے باغی کر دیا ہے. بادل اللہ کی طاقت کے بغیر ایک قطرہ نہیں برسا سکتے, اور وہ پورا سمندر بن کے برس رہے ہیں. اور پہاڑوں کو ہلا دیا, انسانوں کو تنکوں کی طرح بہا دیا. کیوں؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے کیوں نہیں ہوا؟ زندگی میں پہلی دفعہ یہ لفظ کانوں میں پڑ رہا ہے, بادل پھٹ گیا, بادل پھٹ گیا. ہوتا کیا ہے کہ نیچے سے گرم ہوا اوپر جاتی ہے اور بادل کو طے کو پتلا کر دیتی ہے. جب وہ پتلا ہوتی ہے تو اس کا سارا پانی ایک دم نیچے گر جاتا ہے. یہ پہلے ہوا گرم ہو کے اوپر کیوں نہیں گئی؟ اس میں ایک مافیا ہے جنہوں نے ہمارے پہاڑوں کو ننگا کر دیا اور لکڑی خرید کے پہاڑوں کے درخت کاٹ کے. ایک جنگلات کے افسران اور ایک یہ بدماش تاجر جنہوں نے جنگل صاف کر دیے. پہاڑ ننگا ہو گیا. نیچے جب ہوا گرم ہوتی تھی تو درخت ان کو ٹھنڈا کر دیتے تھے. درختوں کی چھاؤں سے ہوا ٹھنڈی ہو جاتی تھی. یہ ایک ظاہری سبب ہے, اصل تو میرے اللہ نے کیا ہے. اللہ چاہتا تو نہ ہوتا, اللہ چاہتا تو روک لیتا, اللہ چاہتا تو جو چاہے کر دے. زندہ کو مردہ کر دے, مردہ کو زندہ کر دے, بڑے کو چھوٹا کر دے, چھوٹے کو بڑا کر دے, آگے کو پیچھے کر دے, پیچھے کو آگے کر دے. آج بادل کیوں؟ ظاہری سبب یہ ہے کہ ٹمبر مافیا نے پہاڑ ننگے کر دیے اور جنگلات کے افسروں نے چند ٹکوں کے پیچھے. اور میرا تو سارا ملک مافیا سے بھرا پڑا ہے. میں نے نام لے دیا, ورنہ تو سب یہاں کتنے ظالم ہیں جو دریاؤں کی خشک زمین میں کالونیاں بنا کے لوگوں کو بیچ گئے ہیں. یہ کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے جب ان کو کھڑا ہونا پڑے گا؟ یہ بکری کی طرح ایسے کانپ رہے ہوں گے. یا میرے نبی کو کیسے شکل دکھائیں, میرے نبی کا کیسے سامنا کریں؟ جی بچوں کے لیے کیا تھا, میرا نبی اپنے حسین کا کٹا ہوا سر پیش کرے گا. یہ بھی تو میرا لاڈلا تھا, یہ بھی تو میرا لاڈلا تھا. یہ اس کا تو دیکھو, اس کا تو سر کٹ گیا تھا میرے دین کے لیے. یہ تو جنت کا سردار ہے, یہ تو میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, میرے نبی کے پھول ہیں, میرے نبی کی ٹہنیاں ہیں, میرے نبی کے دل کا سکون ہے, میرے نبی کے سینے کی ٹھنڈک ہے, میرے نبی کی اولاد ہیں, میرے نبی کی بیٹی کی اولاد ہیں. امام حسن یہاں سے یہاں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے, اور کمر سے پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے. امام حسین سر سے کمر تک اپنے باپ کے مشابہ تھے, اور کمر سے پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے. اور میرے نبی ان کو ایسے اٹھا کے چلتے تھے. یہ میرے بیٹے ہیں, ان کو سینے سے لگاتے, یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, تو بھی ان سے پیار فرما. جو ان سے پیار کرے ان سے بھی تو پیار فرما, جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ, جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر. حسین کا کٹا ہوا سر دیکھ کر کیا کہو گے بچوں نو پالن واسطے؟ دریاواں دے وچ بھی کالونیاں بنا دیتیاں. اس لیے تو میرے نبی نے قربانی اپنے گھر میں رکھی. ہے کوئی دنیا میں فقیر جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلے؟ بتاؤ. میں افریقہ کے غریب ترین ملکوں میں گیا ہوں, تمہیں تو پتہ نہیں ہے کہ غربت کسے کہتے ہیں, جو میں ان گناہگار آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. لیکن کوئی ایسا فقیر نہیں ہے جس کے گھر میں چولہا نہ جلتا ہو. میرا نبی سید القونین قاب قوسین محمد و احمد
माही हाशिर आकिब फातिह खातिम अबुल कासिम ताहा यासीन शाहिद मुबश्शिर नज़ीर दाई इलल्लाह अजीज हरीस रऊफ रहीम मुज़म्मिल मुद्दस्सिर, ये सब मेरे नबी के नाम हैं जो मेरे अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाए हैं। सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बरतर, सबसे अहसन, सबसे अजमल, सबसे अकमल, सबसे अबर, सबसे अवसल, सबसे अरहम, उम्मत के लिए शफीक मेहरबान। कोई नबी इतना नहीं रोया जितना मेरा नबी उम्मत के लिए रोया है। 2-2 महीने चूल्हा नहीं जला घर में, 2-2 महीने। एक रात अम्मा आयशा के साथ बिस्तर पर लेटे हुए हैं, कभी ऐसे हो जाते हैं, कभी ऐसे हो जाते हैं, फिर यूं करवट बदलते हैं, फिर यूं करवट बदलते हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद आगे बढ़े और लकड़ नहीं होती चारपाई की, उसके ऊपर पेट को रखा और यूं नीचे झुक गए। इस तरह झुके हुए थे कि अम्मा आयशा की आंख खुल गई, उठ के बैठ गए, घबरा गए, या रसूल अल्लाह क्या हुआ, खैरियत है? आयशा भूख बहुत लगी, आयशा भूख बहुत लगी, इसलिए पेट को दबा रहा हूं कि भूख का एहसास थोड़ा कम हो जाए, भूख बहुत लगी। ये फाक़े तुम्हारे लिए बर्दाश्त की, ये फक्र हमारे लिए बर्दाश्त किया कि मेरी उम्मत के गरीबों को गिला ना आए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तुम्हारे नबी पर इससे भी ज्यादा फाके आए हैं। अपनी औलाद को छुरी के नीचे दे दिया कि कोई ये ना कहे कि हमारी औलादें तो ज़बह हुई और आपकी औलाद ने मजे के नहीं। पहले हुसैन का सर कटेगा, फिर अहले बैत के सर कटेंगे, फिर तुम्हारे ऊपर हुज्जत तमाम होगी कि यूं इश्क के अदाएं होती हैं। क्या जवाब दोगे अल्लाह के नबी को? क्या कैसे सामना करेंगे, कैसे करेंगे? तो भाइयों मैं हाथ जोड़ता हूं, जो जिस गुनाह में है तौबा करे, जो जिस नाफरमानी में है तौबा करे। ये कश्ती डूब रही है, अगर इस गुनाहों से बाज ना आए इससे और बढ़ के आफत आएगी। 2022 का सैलाब आया, हमने कहा इतना बड़ा सैलाब तो देखा ही नहीं, और आज जो सैलाब आया है मेरी जिंदगी में, बल्कि आप सबकी जिंदगी में किसी ने ऐसा नहीं देखा होगा। हजारों मन पत्थरों को तिनके की तरह उड़ते हुए किसी ने नहीं देखा होगा। ये मेरे रब का ऐलान है, ओ मुझे राजी करो, मेरे नबी के तरीके पर चलो, उसकी जिंदगी को अपनाओ। ये रबीउल अव्वल है, रबीउल अव्वल जलसे जुलूस जश्न, ये होती है हुब्बे रसूल। हुब्बे रसूल तो गुलामी रसूल को कहते हैं। इश्क रसूल गुलामी रसूल है। वो ये जालिम बर्थडे मना रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू या रसूल अल्लाह। वो जालिमो अल्लाह से डरो, ये क्या कर रहे हो? इतने मनो मन के केक और ईसाइयों की सुन्नत, ईसाइयों की सुन्नत बर्थडे मनाना और हैप्पी बर्थडे टू यू या रसूल अल्लाह, इसको कहते हैं गुलामी रसूल। 10 दिन जंजीरें पीट ली और खून बहा लिया या हुसैन, और उसके बाद वही बदमाशी, वही शराब, वही ज़िना, इसको कहते हैं गमे हुसैन, इसको कहते हैं इश्क अहले बैत। मजाक बना दिया है मेरे नबी की शरीयत का। मैं भी तौबा करता हूं, आप भी तौबा करें अल्लाह की बारगाह में सब कि या अल्लाह माफ कर दे। जब से ये मुल्क बना है ये घुमन घेरियों में ही है, हम क्या करें, किसके आगे फरियाद करें? इसलिए मैंने कहा कि हम इन सब से कुछ भी नहीं कहते। हमने अपनी FIR अल्लाह के नबी के दरबार में कटवा दी है। इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी को वकील बनाएंगे कि इन्होंने आपकी उम्मत के साथ क्या किया था, हमारे साथ क्या किया था, आज आप हमारा केस लड़े। मेरे नबी ने फरमाया अंसार मदीना कि जिसका हक मारा गया और वो सब्र कर गया, वो क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर आ जाए, मैं उसका वकील बनूंगा, मैं अल्लाह से उसका केस लड़ूंगा। इन माफिया में ताकत है तो तैयारी करो मेरे नबी के सामने खड़े होने की।